نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہمارا پچھلا درس غسل کی سنتوں کے بیان میں تھا اور آج کا ہمارا درس غسل کے مستحبات کے بیان میں ہے۔ سامعین محترم، غسل کرتے وقت کم و بیش 25 مقام ایسے ہیں جن کے لیے گویا کہ ان کو غسل کا مستحب قرار دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، جو آدمی پاکیزگی کی حالت میں اسلام لایا اس کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ جو بچہ عمر کے اعتبار سے بالغ ہوا، یعنی احتلام وغیرہ کے اعتبار سے نہیں بلکہ عمر کے اعتبار سے وہ بالغ ہوا تو اس پر بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ جو جنون یعنی پاگل پن سے صحت یاب ہوا۔ نمبر 4، پچھنا لگوانے کے بعد جو گندا خون نکالنے کے لیے پچھنا وغیرہ لگایا جاتا ہے جسم کے کسی بھی حصے پر، تو اس کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ غسل میت کے بعد، یعنی میت کو جب غسل دیا جاتا ہے تو اس کے بعد غسل دینے والا جو شخص ہے وہ اس کے بعد وہ خود غسل کرے، یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ شب برات میں غسل کرنا مستحب ہے۔ لیلۃ القدر میں جب اسے دیکھے اس وقت غسل کرنا فرض مستحب ہے۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے وقت، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ قربانی کی صبح مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے۔ نمبر 11، طواف زیارت کے لیے غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ نمبر 12، صلاۃ کسوف یعنی جو سورج گرہن کی نماز ادا کی جاتی ہے اس وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ نماز استسقاء کے لیے یعنی جو بارش کے لیے نماز ادا کی جاتی ہے اس وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ نماز خسوف یعنی جو چاند گرہن کے وقت نماز ادا کی جاتی ہے اس وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح خوف کے وقت غسل کرنا، سخت اندھیرے کے وقت غسل کرنا، تیز آندھی کے وقت غسل کرنا، دخول منا کے وقت غسل کرنا اور جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے تینوں دن غسل کرنا، محافل خیر میں حاضری کے لیے غسل کرنا، گناہوں سے توبہ وغیرہ کرنے کے لیے غسل کرنا، نیا لباس پہننے کے لیے غسل کرنا، سفر سے آنے کے بعد غسل کرنا، اسی طرح استحاضہ کا خون بند ہونے کے بعد غسل کرنا، اور بدن پر نجاست لگی ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس جگہ لگی ہے تو اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ عزیزان محترم، یہ کم و بیش 25 مقامات ہیں جن کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ اور اسی طرح آداب غسل وہی ہیں جو وضو کے آداب ہیں، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ غسل کرنے والا قبلے کی طرف رخ نہیں کرے گا کیونکہ اکثر غسل کرنے والے کا سطر کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر تہبند وغیرہ باندھے ہوئے غسل کر رہا ہے تو اب اگر وہ قبلے کی طرف رخ یا پیٹھ کر بھی لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح فراغت غسل کے بعد، یعنی جب وہ غسل کر لے اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اور اسی طرح جو چیزیں وضو میں مکروہ ہیں، وضو کے لیے مکروہ ہے، عین وہی چیزیں غسل کے لیے بھی مکروہ ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ چند ایک چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جس میں غسل کے مستحبات بیان کیے اور 1-2-4 مسائل آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غسل کے فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں پر اور سنتوں کے ساتھ ساتھ مستحبات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔